ابراہا یمن کا بادشاہ تھا جو ایتھوپیا یعنی حبشہ کا گورنر بھی تھا۔ اس کا پورا نام ابراہا الشرم تھا اور وہ حبشی نسل سے تھا۔ جب یمن پر حبشیوں کا قبضہ ہوا تو ابراہا وہاں کے گورنر کے طور پر حکمرانی کرنے لگا۔ ابراہا بہت طاقتور اور متکبر حکمران تھا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے جو اس دور میں بہت بڑی جنگی طاقت تصور کیے جاتے تھے۔ ابراہا کے پاس مادری اور فوجی وسائل کی فراوانی تھی اور وہ اپنی طاقت کے غرور میں مبتلا تھا۔ خانہ کعبہ عرب کے لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ مختلف قبائل جہاں آ کر حج کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے۔ یہ ایک اہم مذہبی اور تجارتی مرکز بھی تھا جس کی وجہ سے مکہ کا شہر بہت اہم تھا۔ ابراہا کا ارادہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر کے یمن کے شہر صنعاء میں اپنے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کرے تاکہ عرب کے لوگ وہاں آ کر عبادت کریں اور مکہ کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اس کا مقصد عرب کی مذہبی اور تجارتی مرکزیت کو ختم کرنا تھا۔ ابراہا نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے اور اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا ارادہ تھا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے عرب کے لوگوں کو اپنے زیر نگین کر لے۔ ابراہا نے اپنی فوج میں ہاتھیوں کا استعمال کیا جو اس وقت کی جنگی حکمت عملیوں میں ایک منفرد و خوفناک ہتھیار تھے۔ یہ ہاتھی بہت بڑے اور مضبوط تھے اور عمارتوں کو بآسانی تباہ کر سکتے تھے۔ ابراہا اپنی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے پرعزم تھا اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ مکہ کے لوگ ابراہا اور اس کی فوج کے مقابلے میں بے بس تھے کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی بڑی فوج تھی اور نہ ہی وہ جنگی صلاحیت رکھتے تھے، لہٰذا وہ صرف دعا اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کے سردار عبد المطلب تھے جو خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ انہوں نے ابراہا سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے۔ جب ابراہا کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کا ایک غول بھیجا جن کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ پرندے ابابیل کہلاتے تھے۔ ابابیل پرندے آسمان سے ابراہا کی فوج پر پتھر برسانے لگے۔ یہ پتھر بہت چھوٹے تھے لیکن اللہ کے حکم سے ان کا اثر بہت تباہ کن تھا۔ جہاں جہاں یہ پتھر فوجوں اور ہاتھیوں کو لگتے وہی وہ تباہ ہو جاتے۔ ابراہا کی فوج پر ابابیل کے حملے نے انہیں بے بس کر دیا۔ فوجیوں اور ہاتھیوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ وہ زخمی حالت میں بھاگنے لگے۔ ابراہا خود بھی اس حملے سے بچ نہ سکا اور شدید زخمی ہو گیا۔ ابراہا اپنی فوج کے ساتھ ناکام واپس لوٹنے لگا لیکن راستے میں وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور ابراہا کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ابراہا کی فوج کو تباہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابراہا اور اس کی فوج کا انجام ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، چاہے وہ کتنی بڑی اور مضبوط کیوں نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد عربوں کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ یہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس گھر کی حفاظت کی اور ابراہا جیسا طاقتور حکمران بھی اس کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ابراہا کے حملے کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتے ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے عظیم ہے اور اگر وہ چاہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو بھی نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ آج بھی اسلام کے ماننے والوں کے لیے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ ابراہا کا واقعہ تاریخ میں ایک اہم سبق کے طور پر محفوظ ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی اور اللہ اپنے مقدس مقامات اور اپنے مخلص بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔